18 ذی الحجہ سن 35 ہجری مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ گھر کا گیٹ کھلا تھا، کوئی بھی شخص اندر آ سکتا تھا۔ اتنے میں ایک شخص اندر آیا جس کا نام رومان تھا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی لاٹھی ماری اور پھر اس کے بعد دوسری لوہے کی لاٹھی عبد الرحمن بن غافقی نام کے ایک شخص نے ماری۔ اس کے بعد ایک تیسرا شخص اندر داخل ہوا جس کا نام الموت الاسود یعنی کالی موت تھا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گلے سے پکڑا اور گلا گھونٹا۔ گلا گھونٹنے کے بعد اپنی نیام سے تلوار نکالی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور آپ کے جسم سے خون مبارک نکلا جو قرآن کریم کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی اوپر لگا۔ اور اس کے بعد ایک چوتھا شخص آیا جس نے نیزے کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جسم سے خون کی ایک دھار ابل پڑی اور آپ نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ اور اس کے بعد آپ کے دوسرے جو زنانہ گھر کا حصہ تھا اس میں حضرت نائلہ اور آپ کی بیٹیاں بیٹھی تھیں، وہ بھاگتی ہوئی آئیں۔ حضرت نائلہ آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گر گئیں حملے سے بچانے کے لیے۔ تو اتنے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سودان بن حمران، اس نے حضرت نائلہ کے ہاتھ پہ وار کیا اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اور پھر آخری حملہ مصر کے ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا۔ اس نے اپنی تلوار حضرت عثمان کی سینے پہ رکھی اور اپنا سارا زور اس تلوار کے اوپر ڈال دیا اور وہ تلوار آپ کے جسم مبارک سے آر پار ہو گئی اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور آپ کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ افطاری آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس جہان فانی کو ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے اور جا کر جنت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطاری کی۔